27ویں امینڈمنٹ جو ہے اگر آتی ہے، اس کے خط و خال جو ہے میں نے کہا تھا میں شیئر کر لیتا ہوں، آپ سے پوچھ لیتا ہوں. اگر اس میں کہا جائے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اگر اس میں کہا جائے کہ جناب اسمبلی کا ٹینیور جو ہے 5 سے 6 سال کا ہو جائے، اگر اس میں کہا جائے کہ ایک اسٹیٹک پالیسی ہو ایکسپلوریشن کی، پاکستان کے اندر جتنی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے یا ہونے جائے گی اس کی ایک اسٹیٹک پالیسی ہو، جو مرضی حکومت آئے جو مرضی حکومت جائے لیکن وہ پالیسی جو ہے انٹیکٹ رہے. اگر اس طرح کی چیزیں ہوں ان میں تو، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس میں بھی بات ہوگی، اور وہ ابھی کچھ عرصے کے بعد میرے خیال میں پارلیمنٹ میں اس پہ بحث بھی شروع ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اگر 27ویں امینڈمنٹ میں ہوں تو آپ لوگ یعنی کہ پیپلز پارٹی اس پہ کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایشوز کے اوپر رانا صاحب. ایشو ٹو ایشو چلیں گے؟ ایشو ٹو ایشو. اچھا اوکے. میرے خیال میں لوکل پارٹیز ہے یہ بہت ضرورت ہے، اس ملک کی سب سے بنیادی ضرورت ہے. اچھا. اور لوکل باڈیز جتنے افیکٹو سسٹم ہوگا نا جی، اگر آپ لوکل باڈیز افیکٹو کریں تو آپ کو صوبوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، نئے صوبوں کی یہ صوبوں والی بحث ہی ختم ہو جائے گی. اچھا. جب ڈسٹرکٹ لیول پر اختیارات چلے جائیں گے تو صوبوں کے پاس تو ویسے بھی پھر فنڈز تھوڑے رہ جاتے ہیں اور اختیارات بھی کم رہ جاتے ہیں اور پاورز نیچے چلی جائیں گی. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ نیچے تو پاورز ہی کوئی نہیں ہے. اچھا. پاورز یا صوبوں میں یا وفاق کے پاس ہے یا اسلام آباد یا کیپٹل صوبوں کے. اچھا. نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ یا تحصیل لیول پہ تو کسی کے پاس عوام کا عمل دخل بھی نہیں ہے، پاورز بھی نہیں ہے. اور دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کیا اس نے لوکل باڈیز اس کی بنیادی چیز ہے. ٹھیک. جہاں تک آپ نے ایکسپلوریشن کی بات اس پہ جاتا ہوں میں، لیکن لوکل باڈی پہ پہلے ختم کر لیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم اگر لایا جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی. پیو پارٹی تو لوکل پارٹیز کے حق میں ہے. شہید بینظیر بھٹو والا منصوبہ اگر شروع کیا جائے نا جی، وہ گورنر سسٹم والا، یا اس کے بعد اس سے ملتا جلتا نظام پرویز مشرف کے دور میں آیا تھا، تو میرے خیال میں وہ تو بالکل ہر ایک کو سوٹ کرتا ہے اور سب کو. پیو پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں. پیو پارٹی تو ابھی بھی سندھ میں الیکشن کروائے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں کو اعتراض ہوگا کہ اس کے اور اختیارات ہونے چاہیے لوکل باڈیز کے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اختیارات پہ. لیکن لوکل باڈیز کے بنیادی اصول کے پیو پارٹی تو بہت زیادہ اہمیتی ہے. ٹھیک. اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم آتا ہے جیسے کہ مشرف کے دور میں اچھا سسٹم تھا اور وہ ڈیلیور بھی کر رہا تھا، اس میں کوئی اس میں بھی اور بہتری آنی چاہیے، اس میں بھی خامیاں تھی. میں نے خود سیاست میں اسی سسٹم کے تحت ہی شروع کی تھی آپ نے، اور بڑا آئیڈیل سسٹم تھا. میں تحصیل ناظم تھا اس وقت. جی آئی ریممبر. اس میں بہتری کیا لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں اگر آپ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جماعتی بنیادوں پہ کرانے ہیں یا ڈائریکٹ الیکشن کروانے ہیں، وہاں کونسلر تھے. ٹھیک. کونسلرز کے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مینیج کرنا بڑا آسان تھا، اور وہ پیسے بھی مانگتے تھے، اور الیکشن کے اندر ایک عجیب صورتحال چلی تھی اس وقت. باقی صوبوں کو عادت نہیں تھی پیسے مانگتے تھے مراد ووٹ دینے کے لیے. ووٹ دینے کے لیے. اچھا. اگر ڈائریکٹ الیکشن ہو جائے، تحصیل ناظم یا ڈسٹرکٹ ناظم ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر چیز ہے. اچھا. لیکن یہ اس میں سرکار کا عمل دخل بھی کم ہوگا. اچھا. اور لوگوں کو بھی آزادی ہے اپنی آزادی کا میئر منتخب کرنے کی، یا چیئرمین نام رکھ لیں یا ناظم رکھ لیں. لیکن یہ جماعتی بنیادوں پہ ہونا چاہیے، غیر جماعتی؟ نہیں، جماعتی بنیادوں پہ ہونے چاہیے. جماعتی بنیاد. لیکن اگر نیچے یونٹ کونسل لیول پہ اگر آپ غیر جماعتی بھی کرا لیں کسی حد تک، تاکہ زیادہ نیچے لوگوں کو شدت نہ، پولرائزیشن نہ، تو اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. یہ پارلیمان کے اندر آپ ڈیبیٹ کر لیجیے، ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. بٹ بیسیکلی یو تھنک کہ یہ جماعتی بنیادوں پہ ہونے چاہیے، بیسیکلی جماعت اور ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے. اور ڈائریکٹ ہونے چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اس میں کلیئرٹی آ گئی. اس پہ بحث ابھی کچھ عرصے بعد مجھے جو سمجھ آتی ہے پارلیمنٹ میں شروع ہو جائے گی بحث. اچھی بات ہے، بحث تو پارلیمان کا کام ہی بحث کرنا ہے، پارلیمان میں آنی چاہیے چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور کنیکٹڈ ہے نا، کہ جتنے ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی پرانی بات ہے، گھسی پٹی چیز ہے یہ، لیکن دیٹ از ریالٹی. ریالٹی یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے مراد آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر یا سینٹ میں یا پروونشل اسمبلیز میں، وہ تھانے کچہری دی ہوتی ہے ساری سیاست، وہ تو ساری مک جائے گی. پھر رانا صاحب اب دور بدل گیا ہے میرے خیال میں. ایم پیز ایم این ایز کو اگر آپ ایک یونیفائڈ پالیسی بنا دیں گے کہ لوکل باڈیز کے ذریعے، تو پھر لوگ جن کو تھانے کچہریوں کا شوق ہوگا وہ لوکل باڈیز کا الیکشن لڑ لیں گے. ٹھیک ہے. اور ایم پی ایم این ایز کا سسٹم جو ہے وہ ان کا کمیٹی سسٹم ہے، ان کے یہاں پہ اختیارات ہیں. تو اب پبلک بھی چاہتی ہے اور سوشل میڈیا کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ کوالٹی آف ڈیموکریسی کے اوپر تو آپ ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا، پارٹیوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، پارلیمان میں بھی ہونی چاہیے. اور کوالٹی آف ڈیموکریسی تب بھی آ سکتی ہے اس پہ اچھی جمہوریت جب اس کے نمائندے جو ہیں وہ بھی تیار ہوں.
اور وہ بھی اڈاپٹ بھی کریں, وہ بھی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں نہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی کمپیٹ کرتے رہیں کہ اس پارٹی کا ایم پی ایم این اے ایسا ہے, ہمارا ایسا ہونا چاہیے. میرے خیال میں ایک رول ماڈل تو ہمیں بننا پڑے گا. اگر ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں, پارلیمانی نظام کو, تو میرے خیال میں اب رول ماڈل بنے بغیر پبلک تو اون ہی نہیں کرے گی اس سسٹم کو. آپ نے ایک بات کہی, آپ نے کہا جناب کہ اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم آتا ہے تو اس میں نئے پروونسز بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. نہیں, اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ چلے جائیں تو صوبوں کی پھر ضرورت نہیں رہے گی. اگر اختیارات آپ ایمانداری کی بنیاد پر ڈسٹرکٹ لیول پہ دے دیں اچھا, تو پھر میرا نہیں خیال کہ ضرورت رہ جائے گی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آ جائے اور جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہو, لیکن اس میں پھر نئے صوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, پھر ضرورت نہیں ہے. پھر ضرورت نہیں, پھر ضرورت تو پھر اس چیز کو آپ سائڈ پہ کر دیں گے کہ نئے صوبے بنانے کی اگر بات. پھر اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اختیارات نیچے ایمانداری سے کیا مراد ہے؟ نظر بھی یہاں لوگوں کو اختیارات دیں بھی, بیوروکریسی نہیں دے گی نا.